چرواہا تھا، شیپ ہرڈر تھا، جو کہ نارملی عرب میں اور آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مال ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے نا ان لوگوں کے مال کو چروانے کے لیے لے جاتے ہیں اینڈ دے گیٹ دیئر سیلری. تو مال ان کا نہیں ہوتا لیکن وہ چروانے کے پیسے لیتے ہیں. تو وہ چرواہا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ مجھے تم شیپ بیچ دو. تو اس نے کہا نہیں، یہ میرا مال نہیں ہے یہ. تو اس نے کہا کہ انہوں نے ان کو ٹیسٹ کرنا چاہا اس شخص کو. تو انہوں نے کہا تو کیا ہے، ایک ہی شیپ تو مانگ رہا ہوں. کہتے نہیں، آپ ایک مانگیں یا 10 مانگیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو نے کہا تو اپنے مالک کو کہنا ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. تو اپنے مالک کو بولنا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. تو پھر پتہ کیا فرماتا ہے، فماذا اقول للہ، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں، میں اللہ کو کیا بولوں گا، ان کے سامنے کیا بہانہ پیش کروں. عبداللہ بن عمر رونے شروع ہو گئے اور انہوں نے حکم دیا اور کہا کہ اس کو آزاد کیا جائے اس غلام. اور اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تمہارے اس ایک سٹیٹمنٹ سے دنیا میں تمہیں آزادی مل گئی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اسی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے تمہیں قیامت کے دن بھی نجات دے دیں اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں بھی سکھائی تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، اور میں آپ سے کچھ ذکر کر لیتا ہوں. نمبر 1 از اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی دے. وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور اس کا تزکیہ کر دے تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی اس کے ولی ہیں اور آپ ہی اس کے مولا ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، عافیت کا اور غنی ہو جانے کا. ایک اور دعا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک عیشۃ تقیہ ومیتۃ سویہ ومرادا غیر مخرن، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسی زندگی کا جو کہ تقوی سے بھری ہوئی ہو، تقوی والی زندگی کا سوال کرتا ہوں. ومیتۃ سویہ، اور ایسی موت کا سوال کرتا ہوں جو بڑی سموتھ ہو اور ہر مشکل سے پاک ہو. ومرادا غیر مخرن، اور ایسی دعا جو کہ رد نہ کی جائے، اس کا سوال کرتا ہوں. دس از فرسٹ وظیفہ. جان لیں کہ صرف تسبیح پڑھنے سے، صرف یہ جو ہمارے فیک اور جو ہے نا فیبریکیٹڈ وظیفے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں اسپیشلی اور سب کانٹیننٹ میں، جن کو لوگ لاکھوں کے حساب سے کر رہے ہیں، اگر حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دس از ریئل تقویٰ اللہ سبحانہ وتعالی، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں. اور پھر جو ریوارڈ ملتا ہے اٹ از انیمیجنیبل. اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ ہیں نا وہ ہمارے قریب بھی ہوتے ہیں اور ہم سے دور بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ ہمارے قریب بھی آتے ہیں اور ہم سے دور بھی ہو جاتے ہیں. اور ہر شخص، ہماری اولاد ہمارے کبھی کچھ ٹائم قریب آتی ہے اور ہم سے دور ہو جاتی ہے. ہمارے ماں باپ کچھ ٹائم کے لیے ہم سے قریب رہتے ہیں اور پھر ہم سے دور ہو جاتے ہیں. بٹ ایک ذات جو ہمارے ہمیشہ قریب ہے اور کبھی دور نہیں ہوگی، جو ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات. ایک شخص، ہمیں سے اکثر لوگ کبھی تیز چلا رہتے ہیں گاڑی، اور جب دیکھتے ہیں کہ دور پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو آہستہ ہو جاتے ہیں. Why? Because the police is near. جیسے ہی پولیس کو کراس کیا اور جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، جب پولیس فار اوے چلے گئی، دور چلی گئی، تو پھر تیز ڈرائیو کرنا شروع کر دیا. ایک بیٹا، کوئی لڑکا گالیاں دے رہا ہوتا ہے جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ میرے والد صاحب قریب آ گئے ہیں تو پھر سوفسٹیکیٹڈ بن جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے شروع ہو جاتا ہے، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور جب دیکھتے ہیں کہ والد صاحب چلے گئے تو پھر دوبارہ سے اپنی وہ ولگر اور لیوڈ زبان شروع ہوتی ہے. ایک امپلائی بیٹھا ہوتا ہے، چل کر رہا ہوتا ہے، کام نہیں کرتا، لیکن as soon as he sees his boss coming فوراً سے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے. Why? The boss was far away. When he came closer, when he was near, تو وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے جب کوئی ہمارے قریب آتا ہے، جس سے ہم ڈرتے ہیں، جس کے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، جس کو ہم پیار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. إِنَّنِي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں سنتا ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں، تم جہاں بھی ہو. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں اور دلوں میں جو چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہوں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی بات کو اونچا بولو یا آہستہ دل میں بولو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. اور جو تقویٰ ہے نا وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں پہ. جس کے دل میں تقویٰ ہوا نا وہ اس دنیا کی ہر نعمت کو پا گیا، لیکن جس کے دل میں تقویٰ نہ ہوا وہ پھر فیل ہو جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، the foundation of رزق is تقویٰ. ہمارے جو رزق کی فاؤنڈیشن ہے نا وہ تقوی کی بنا پہ ہے. جو شخص چاہتا ہے اس کا رزق بڑھے،
جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں برکت آئے, جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں کنٹینیوٹی آئے, وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے, کیونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں, اس کو وہاں سے رزق اور روزی دیتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. یاد رکھیں جو رزق ہے نا ہمارا, وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جس طرح ہماری موت لکھی ہے. موت ہمیں مل آ کے رہنی ہے. کیا موت ایک سیکنڈ آگے اور ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ایک سیکنڈ اور آگے اور پیچھے موت نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے رزق بھی ہمارا 1 روپیہ اوپر اور 1 روپیہ نیچے نہیں ہو سکتا, جو ہمیں مل کے رہنا. اللہ کی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala and seek it beautifully. Seek what? Rizq beautifully. Because what is with Allah subhanahu wa ta'ala can only be attained through his pleasure and obedience. And don't let its delay cause you to sin. اس رزق کا جو ڈیلے ہے تو میں گناہ پہ مجبور نہ کر دوں. رزق تمہیں مل کے رہے گا. ایک شخص تھا جو کہ عرب کی بات ہے, کنویں میں گر گیا. لوگ آئے, ریسکیو ٹیمز آئیں, اسے کنویں سے نکالا گیا اور پوچھا تم کنویں میں کیسے گر گئے؟ تو اس نے کہا کہ بس میں چل رہا تھا, somehow مجھے نظر نہیں آیا اور میں اس کنویں میں گر گیا. تو نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ, ریلیکس کرو, دودھ پیو. اس نے اپنا وہ دودھ پیا اور سبحان اللہ کنویں میں گرنے کے بعد بھی اس کو کوئی چوٹ وغیرہ نہیں آئی ہوئی تھی. اس نے وہ دودھ پیا اور کچھ قدم چلا اور مر گیا. یہ ایک شیخ, نوٹیبل شیخ بتا رہے تھے سبحان اللہ وہ جو دودھ کا گلاس تھا وہ اس کے رزق میں لکھا ہوا تھا. جب تک اس نے پی نہیں لیا وہ مرا نہیں ہے, حالانکہ اس سے پہلے وہ کنویں میں گرا, وہ رزق اسے مل کے رہا. اسی طرح سے جس طرح موت آ کے رہنی ہے اس طرح رزق بھی مل کے رہنا ہے. سعودی عربیہ میں ایک کنسٹرکشن ورکر تھا جو کہ 7 سٹوری بلڈنگ سے گرا, 7 سٹوری بلڈنگ سے گرا. And when he fall on the pathway, subhanallah, to people's surprise, he was all fine. کچھ اس کو اسکریچز آئے لیکن he was good. Maybe he fall in a way کہ وہ نیچے کوئی سینڈ پڑی ہوئی تھی یا کیا تھا, he was all right. اور لوگ تو حیران ہوئے اور کہا کہ یار تم نے نئی زندگی دی ہے. تو اس نے کہا ہاں مجھے نئی زندگی ملی ہے, let me buy some drinks for you. And while he went to the grocery shop and purchased some drinks, اور واپس آ رہا تھا, the car hit him and he passed away. کیونکہ اس کی موت کچھ سیکنڈز پہلے نہیں لکھی ہوئی تھی اور اس کی موت وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی تھی, اس کی موت کچھ سیکنڈز بعد یہاں پہ لکھی ہوئی تھی, یہیں پہ آ کے مرا. جس طرح موت لکھی گئی نا اللہ نے اسی حساب سے رزق لکھا ہے, مل کے رہے گا. تو اللہ کا تقوی اختیار کریں اور حرام مینز کو نہ یوز کریں رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بات یاد رکھیں, ایک بندہ جو گناہ کرتا ہے اور پھر اس پہ بار بار روتا ہے وہ متقی نہیں ہے. متقی وہ انسان ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. گناہ کر کے اس پہ آنسو بہانا یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ توبہ ہے. لیکن گناہ نہ کرنا اور گناہوں سے بچنا اور اپنی حد تک استطاعت کرنا اور کوشش کرنا, دس از تقویٰ.